اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر ثم اورث الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک اس ذکر پاک دے صدقے ساڈے گناہ معاف فرمائے اور بانیان مجلس کی اس محنت نو کاوش خالق کائنات اپنے دربار عالیہ جناب سیدہ دا صدقہ قبول اور منظور میرے محترم سامعین، جیسا کہ تمام مومنین دے علم چاہے کہ آج 28 رجب ہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام دا مدینہ تو سفر ایک بہت عظیم مقصد دے تحت انتہائی عظیم مقصد دے تحت سرکار نے یہ سفر فرمایا۔ اس موضوع کو بیان کرنے واسطے اور حضرت اس سفر دی وجہ بیان کرنے واسطے اور حضرت اس سفر دی سبب بیان کرنے واسطے جڑی میں ایک آیت مجیدہ پوری اور ایک آیت مجیدہ دا پہلا حصہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ سورہ مبارکہ فاتر دی یہ آیات نے جڑی میں جناب دے سامنے تلاوت کیتی ہیں۔ خالق کائنات ارشاد فرما رہے والذی اوحینا الیک من الکتاب، خالق ارشاد فرماتے ہیں اے حبیب، اور وہ چیز جو ہم نے وحی کی ہے تیرے اوپر اس کتاب میں سے، وہ چیز جو ہم نے وحی کی ہے، اوحینا ہم نے وحی کی ہے علیکہ تیری جانب، من الکتابی اس کتاب سے، کوئی کتاب ہے جس سے وحی کی گئی ہے، کوئی کتاب ہے جس سے ہم نے وحی کی ہے تیری طرف۔ خالق فرماتا ہے هو الحق، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے اس کتاب سے آپ پہ نازل کیا وہ حق ہے۔ میرے محترم سامعین، اس حق دے متعلق ایک جگہ خالق نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم، زمانے کی قسم یا عصر کے وقت کی قسم، انسان گھاٹے میں جا رہا ہے، خسارے میں جا رہا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو صاحبان ایمان ہیں اور اعمال ان کے صالح ہیں۔ خالق فرماتے ہیں وہ خسارے سے بچ جائیں گے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ بھائی اگر حق بات کہنا تو صبر کا دامن نہ چھوڑو، جب حق کہو گے تو صبر کرنا پڑے گا۔ میرے محترم صبر ہوتا ہے مصیبت تے، یہ مطلب یہ بھی کہ جدو حق دی گل کرو گے مصیبت کوئی نہ کوئی ضرور آئے گی۔ چھوٹی جی حق دی گل کرو گے تو چھوٹی مصیبت آئے گی، بڑی حق دی گل کرو گے تو بڑی مصیبت آئے گی۔ کوئی بندہ ذہن چ نہ سوچے کہ میں زندگی چ کوئی حق دی گل کراں اور میں نے کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے۔ وہ چھوٹی سطح تو لے کے بڑی سطح تک جدوں حق دی گل کرے گا کوئی نہ کوئی وہ واسطے مصیبت ضرور آئے گی، یعنی حق نو برداشت کرنا بڑا محال ہے۔ اور خالق فرما رہے ہیں کہ میں نے جو تیری جانب اس کتاب سے وحی کی ہے هو الحق، وہ حق ہے، تیری جانب ہم نے جو وحی نازل کی ہے وہ ساری کی ساری حق ہے۔ اور اگلی بات مصدق لما بین یدیہ، اور جو اس سے پہلے آ چکی ہے نا جو چیز میری طرف سے، وہ اس کی تصدیق بھی کرنے والی ہے۔ بسم اللہ، وہ اس کی تصدیق بھی کرنے والی ہے۔ ایک تو حق ہے، پہلی آئی ہوئی چیزوں کی تصدیق کرتی ہے، ہم نے وحی کی ہے اس کتاب سے۔ یہ ساری چیزیں تو بات خالق فرماتا ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر۔ قبلہ ان آیات توجہ کریے تو بڑا لطف ہے، ترتیب دیکھنا۔ خالق فرماتا ہے ہم نے تیری جانب وحی کی ہے اس کتاب سے، ہے وہ حق، تصدیق کرتی ہے پہلے آنے والی کتابوں کی۔ خالق فرماتا اگلی گل ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، رہ گئی یہ بات کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جن بندوں کے لیے ہم نے وحی کی ہے نا اللہ ان سے خبردار بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ اللہ ان بندوں کو خوب جانتا ہے، خبردار بھی ہے، خبیر بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ اچھا وحی قبلہ کیتی ہے اللہ نے، کیتی ہے رسالت معاب تے، اچھا کیتی ہے جڑی وہ حق کے، پھر حق کے تے تصدیق بھی کر دیئے کہ بندیاں دا ذکر کیوں کیتا ہے بھی عبادی ہی لخبیر بصیر۔ یہ گل واضح ہے کہ اے وحی
جڑی خالق نے پیغمبر تے کیتی ہے یہ پیغمبر دی ہدایت واسطے نہیں بندیاں دی ہدایت واسطے بندوں کی ہدایت کے لیے قبلہ تشریف لے آئے بابا جی مجلس دیاں برکتاں چ ہور اضافہ ہو گیا رحمتاں چ ہور اضافہ ہو گیا تے زیادہ لطف آئے گا خالق فرمانتا ہے کہ بی عبادی ہی لخبیر بصیر جہاں ترجمہ اتھے کیتا گیا وہ ہے کہ اللہ خبردار بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے اسی بندے نو ظاہرن وینے ہیں جی جدو اللہ کسے نو بصیر بن کے ویندا ہے او دا ظاہر بھی جانتا ہے او دا باطن بھی جانتا ہے اللہ فرمانتا ہے میں نے جو وحی کی ہے وہ ہے حق کی ہے آپ کی جانب اور جو بندے ہیں نا ان کو اللہ خوب جانتا ہے خبیر بھی ہے اور بصیر بھی ہے انہاں بندیاں دی فطرت ویکھ کے خالق فرما رہا ہے میں انہاں نو جاننا جدوں انہاں دی طرف اسا حق بھیجیا نا انہاں دی برداشت وچ نہیں ہو جدوں انہاں دی طرف حق آیا انہاں دی برداشت وچ نہیں ہویا بلکہ حق نو بیان کرنے واسطے والے واسطے بھی انہاں مصائب کھڑے کیتے خالق فرماندا ہے وحی کیتی ہے اساں اس کتاب بچوں کیتی ہے او حق ہے انہاں بندے نو میں اچھی طرح جاننا لہٰذا اگلی آیت وچ پھر کمال ہے خالق فرماندا ہے ہم نے یہ حق تیری جانب نازل کرنے کے بعد ان بندوں کی فطرت کو دیکھتے ہوئے اس حق کو آوارہ نہیں چھوڑا اللہ فرماتا سما اور رسن الکتاب اللذی نستفینا من عبادنا پھر ہم نے اس کتاب کو آوارہ چھوڑنے کی بجائے اس کا وارث بنا دیا ہے اپنے خاص بندوں خالق فرماتا ہے ہم نے پہلے تیری جانب اس کو نازل کیا تو وہ حق نازل کیا چونکہ حق کی مخالفت ہوتی ہے لہٰذا میرا حبیب تیرا کام ہے اس وحی کو لوگوں تک پہنچا دینا آگے رہی بات اللہ فرماتا سما اس کے بعد پھر ہم نے اور رسن الکتاب اس کتاب کا وارث بنا دیا کن کو اللذی نستفینا من عبادنا جن بندوں کو ہم نے چن لیا بہت لوگ ہیں جو دنیا میں آئے ہیں لیکن اس کتاب کی وراثت کے لیے ہم نے کچھ چن لیے ہیں بندے جن کو اس کتاب کا وارث بنایا ادھا مطلب چند چیزاں ادھے تے غور طلب نے جنہ واسطے ہو رہا ہے تا پڑھنیاں پڑھ گیا پہلا وہ لبڑی پہ گئی وہ کتاب کیڑی ہے جدے بچوں اے وہی نازل ہوئی کتاب دوسرا پیغمبر اسلام تے وہی نازل ہوئی پھر اللہ نے وارث بنایا ہے کچھ لوگوں نے اس کتاب دا ادھا مطلب پہلی گل جڑی میں عرض کرنا چاہنا وہ قبلہ ہے کہ اس کتاب نو تسی ختمہ چ پڑھ سکتے ہو اس کتاب نو تسی کلاں تے پڑھ سکتے ہو اس کتاب نو تسی دسویں تے پڑھ سکتے ہو اس کتاب نو تسی قرات دے مقابلے چ پڑھ سکتے ہو اس قرآن نو تسی تراویح چ پڑھ سکتے ہو لیکن ایک مہربانی فرمانا ککر کسے دی پیڑی چ ہوئے او دے تو پچھڑ تو بغیر مسواک لا کے اس مسواک وضو چ استعمال کریے نہ وضو صحیح ہے نہ نماز صحیح ہے نہ عبادت صحیح ہے ان جتھے مرضی پڑھ لیکن ایک گل پکی میرا قرآن تے آتی ادھا کوئی وارث موجودی پوچھ کے پڑھے بہت شکریہ قبلہ ایسا نہ ہوئے کہ تلاوت بھی ناجائز ہو جائے تراویح بھی ناجائز ہو جائے ختم بھی ناجائز ہو جائے ادھا کوئی وارث موجود ہے ایک کتاب بے وارث نہیں ایک ورثہ ہے ادھا کوئی وارث موجود ہے محترم سامعین یہ وارث کیسا ہوتا ہے بندے کروں شادی تے جان لگنا سارے جی تو سارے نو شوق ہوندا سی پرانے زمانے شادیاں تے جان دا اج کل تے بندے آندے نے اوتھے کی کرنا ہے گھر ہی ٹھیک ہاں لیکن اس زمانے چ لوگ شادیاں تے جاندے سن تے سارے تیار ہوندے سن لیکن پھر بھی کوئی سیانے بندے آندے سن انج نہ کرو ایک بندہ کم سے کم کر رہ جو ایک بندہ کم سے کم کر رہ جو کوئی ایک تے رہ جو ایک گھر سارا ایویں چھڑ جانا جی ایک گھر سارا ایویں چھڑ جانا ایک گھر سارا ایویں نہ چھڑ جو ایک وچوں رہ جو وہ سارے آندے سن میں جانا ہے وہ پھر ایک جڑا آپ آندا سی نا میں رہنا کبوتر باز پتنگ باز وہ آندا سی مینوں چھڑ جو میں کی لین جانا شادی تے انہوں پھر کدی بھی نہیں سن چھڑ کے جاندے انہوں آسان تو نال جانا ہے جڑا رہنا بھی چاہتا ہے انہوں چھڑ کے نہیں جاندے تو پھر آوارہ گھر بھی نہیں چھڑنا چاہتے اچھا بندے چھوٹا جا گھر آوارہ نہیں چھڑ دے اللہ ساری دی ساری وہی آوارہ کیسے چھڑ دیا بہت شکریہ انتہائی اہم ہے وہی قبلہ گھر وچ کتنی قیمتی شاماں ہونگی ہیں تے قرآن ہے خالق نے انہوں آوارہ نہیں چھڑیا جڑا گھر رہنا چاہتا سی آوارہ وہ دے حوالے بندے کر کے نہیں جاندے انہوں نے پتہ ہوندہ ہے پہ ساڑھے جان دی دیر ہے اسے جنہیں کبوتر باز ہیں تھے کٹھے کر لینے
جنہیں پتنگ باز نے ساری بیٹھک کٹھے ہو جانے پھر اللہ دے تے بندہ سہ. یہ مطلب ہے جڑا دنیا دا آوارہ ہوئے او دے حوالے لوکی کار نہیں کر دے. عرب دی آوارگی دے حوالے اللہ قرآن کیسے کر دے؟ بہت شکریہ. قبلہ کسی ذمہ دار نو بندے کر دے کے جاندے لوگ اندر اے نہیں ٹھیک اے ٹھیک ہے اے نہیں ٹھیک اے ٹھیک ہے اے نہیں ٹھیک اے ٹھیک ہے. کئی باری بندے آندے نے کہ اے ٹھیک ہے او دے کولوں بھی کتائی ہو جاندی. وہ آندہ میرا خیال نہیں رہا اے ٹھیک ہے اسی تے تینوں کہہ گیا سا تو ٹھیک ہے تو اے کیتا ہے تو اے کیتا ہے تو اے کیتا ہے. میرے محترم سامعین تمہید میں چھڑ دینا میں آیت مجیدہ پڑھنا جنہوں بندے آکھنا اے ٹھیک ہے ممکن ہے کہ وہ کلو کتاہی ہو جائے کہ وہ ٹھیک نہ رہے حفاظت ٹھیک نہ کر سکے ورثے دا وارث ٹھیک نہ بن سکے. ایمانداری دی گل لے کدی بندے سوچ لین جنہوں بندے آکھنا اے ٹھیک ہے وہ ہو رہے تے جنہوں اللہ آکھنا اے ٹھیک ہے آئے ہے وہ دے کلو کتاہی ہو ہی نہیں سکتی وہ دے کلو کمی بیشی ہو ہی نہیں سکتی ممکن ہی نہیں. جنہوں اللہ آکھے اے ٹھیک ہے. میرے عزیزو جیسے وحی نازل کیتی ہے انہوں اندن لا الہ الا اللہ اے جدے دل تے وحی نازل ہوئی ہے اس ذات نو اندن محمد رسول اللہ اے تے ساری وحی جدے ہاتھ جو دیتی ہے انہوں اندن علی اللہ. بہت شکریہ مہربانی قبلہ من کن تو مولا قوالی نہیں من کن تو مولا قوالی نہیں من کن تو مولا جملہ نہیں من کن تو مولا معاف کرنا کوئی عام روایت نہیں. اس دین دے تحفظ دا نام ہے ولایت علی. اس ورثے دی وراثت دا نام ہے ولایت علی. بندے تے سمجھتے نے نبی آکھیا جدا میں دوست او دا علی دوست. عزیزان گرامی قدر تسی ان توجہ فرماؤ کیسے لوگ اس وار سے قرآن بن گئے. کون لوگ نے جنہاں دے حوالے خالق نے اس قرآن نو کیتا ہے. ترے گلنا نے جی میں سمجھنا اس ورثے نو کسے دے حوالے کرنے واسطے اس ورثے نو ڈنگراں والی حویلی کسے دے حوالے کرنی ہوئے تو وہ بندہ ہور طرح دا ہوندا ہے تو لائبریری جی دے حوالے کرنی ہوئے. سبحان اللہ بہت شکریہ قبلہ. وہ بندہ ہور ہوندا ہے تو قرآن جی دے حوالے کرنا ہوئے. وہ بندہ اور ترے چیزاں ضروری نے جی اس ورثے دی حفاظت واسطے اس ورثے دے وارث بنانے واسطے. پہلی گل لے کہ جتنا ورثہ پاک ہے بہت شکریہ انہیں وارث پاک چاہیے دے. دوسری گل جدہ ورثہ ہوئے میری چھوٹی موٹی جڑی وراثت میرا ایک کار ہے وہ گجرہ والے میں ایتھے ہاں میں نو ایتھوں پوچھ لو کیا وہ الماری پرلی چکی ہے ارلی چکی ہے ایس کمرے چکیے اوس کمرے چکیے اوس کمرے چکیے اوس کمرے چکیے انہوں اندر علم اپنی وراثت دا تا علم ہوندہ ہی ہے نا بندے نے. بہت شکریہ قبلہ کم از کم پہلی گلتے میں جتنی وراثت پاک ہوئے ورثہ پاک ہوئے اتنا وارث پاک ہونا چاہیے. دوسرا وارث انہوں مننا پائے گا جنہوں اپنی ورثے دا تا علم ہوئے. ایسا زمیندار بیٹھے نے تو انہوں پتا ساڑی زمین کنی ہے تو کتے ہیں اپنی وراثت دا علم ہونا چاہیے. اگر صحیح نہ پتا ہوئے سارا ورثہ کتے کتے ہوئے تو کننا کننا ہے تو کسی والے بندہ پوچھے نہ کدھا ہے وہ آندہ میرا نہیں کھو رہا میرے پتر دا کہ کھو رہا میری تہید ہے. میرے عزیز دوستو کم از کم اپنی وراثت دا پتا ہونا چاہیے. جائز ہوئے تو پتا ہوئے غور ہے یا نہیں. میرے عزیز دوستو خدا دی میں قسم ہے اس فدق دا اصلی ورثے دے وارثاں نو پتا سی اے دے حدود و قیود کی نے. ہارون رشید تے مامون رشید تک ساڑھے امامہ نو پوچھ دے رہنے کہ یہ فدق کہاں تک ہے. لوگوں کا پوچھنا دلیل ہے. اگر ان کا ورثہ ہوتا تو پوچھتے کہ ان کے کہاں تک ہے. تمہارے ورثے کی حدود کہاں تک ہے. موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بھی پوچھا گیا محمد تقی علیہ السلام نے بھی پوچھا گیا کہ تمہارے ورثہ فدق کی حدود کہاں تک ہے. میرے عزیزو پہلی گل ہے میرے علم چھے تو انہوں اپنے کردہ پتا جی اوتھے کیے اوتھے کیے اوتھے کیے. الماری بند ہے میں نے پتا ہے اندر کیے. فائل بند ہے میں نے پتا ہے فائل کیڑی ہے اے فائل کیڑی ہے اے فائل کیڑی ہے. تو نراز انہیں ساڑھتے کہ اے صرف محمد و آل محمد تو علاوہ کسے نو مندے ہی نہیں. اللہ دیا بندیا کیوں نہیں مندے جو کچھ ہے انہوں مننے ہیں. وارث دین نہیں مندے وارث وحی نہیں مندے. تو منوانا چاہنا ہے تے کلاشن کوف رکھ کے تے تماکے رکھ کے
قرآن تے ہاتھ رکھ کے اس خاندان تو علاوہ بندہ دس جنہوں پتا ہوئے الف لام میم بچ گئی ہے، الف لام را بچ گئی ہے، کاف یا عین صاد بچ گئی. ورثے دا بھی پتہ نہ ہوئے تو وارث کیسے؟ یہ دا مطلب پہلا جتنا ورثہ پا کے اتنی طہارت چاہیے دی. دوسرا ورثے دا علم ہونا چاہیے کہ ایتھے کی ہے، ایتھے کی ہے، ایتھے کی ہے. اور تیسرا میں سمجھنا کہ اس وراثت دا صرف اے مطلب نہیں کہ انہوں سنبھال کے رکھنا ہے. کئیاں بندے قرآن چی دندر رکھے ہیں، سنبھال کے رکھے ہیں. جنہیں دو ورکے پریس دے جڑے ہیں وہ اجے بھی جڑے ہیں. یارہ کئی باری پریس چی ورکے جڑ جاندے نا تو انہاں ایڈی حفاظت نال قرآن پاک کر رکھے ہیں کہ وہ ورکے بچوں کھول کے بھی کسے نہیں ویکھے. نویں قرآن پہ نے کراں وچ تے جیوں آئے نے نویں نکور جنہوں نواں نکور اندر اے حفاظت ہے. قاری قرآن میں محافظ قرآن نہیں، حافظ قرآن بھی محافظ قرآن نہیں. اگر حافظ قرآن محافظ قرآن ہوئے تو پھر انہوں محافظ کیوں نہیں آکھا جاتا؟ بھئی آندھے نے قرآن ہوتے سینے میں محفوظ ہے، جب محفوظ ہے تو پھر محافظ ہے نا جی. محفوظ فائل مفعول ساجد مسجود عابد معبود تے حافظ تے محفوظ جدے سینے چ اگر قرآن اگر حافظ نے قرآن محفوظ رکھے تو پھر محافظ نہیں ہونا چاہیے. یار انہوں محافظ ہونا چاہیے. دنیا تک کوئی حافظ ایسا نہیں جنہوں کسے محافظ رکھے ہو. کیا کہنا حافظ شکریہ کہ حافظ وہ دیکھ فرق ہے. حافظ قرآن یزید کی بیعت کر سکتا ہے، محافظ قرآن یزید کی بیعت. مولا تعالیٰ آباد رکھے مہربانی جی. حافظ وچ تے محافظ وچ فرق ہے. تیسری چیز جڑی میں پیش کرنا چاہنا، پہلی یہ جتنا ورثہ پاک ہے اتنا وارث پاک ہونا چاہیے. دوسرا وارث قبلہ وہ ہو سکتا ہے جنہوں پتا ہوئے کہ یہ وچ کی ایتھے کی ہے، ایتھے کی ہے، ایتھے کی ہے، ایتھے کی ہے. محافظ قرآن دے متعلق غدیر اچ کھلو کے 1 لاکھ کم از کم 24,000 دے مجمع وچ پیغمبر نے حضرت دی ہاتھ بلند کیتا. صرف من کن تو مولا تھی نہ فرمایا 2.5 گھنٹے کم از کم 2.5 گھنٹے قبلہ نبی من کن تو مولا. ادھر تے 10 منٹ بھی نہیں لگتا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. ادھر تے 5 سیکنڈ لگے نے. خدا دی قسم اس 2.5 گھنٹے دے خطبے سے کہ میں لفظ پڑھے ہیں. حضور نے فرمایا یوحنا سن لو، تمہیں اللہ کا بھیجا ہوا خبر دے رہا ہے کہ اس میں کیا 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 ہے صرف یہ جانتا ہے جس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے. یہ جانتا اس کو یہ جانتا ہے جس کا ہاتھ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے. یہ مطلب ہے جتنا ورثہ پاک قبلہ اتنا وارث پاک. پھر ورثے دا وارث نو پتا ہونا چاہیے، انہوں علم ہونا چاہیے. 2 تیسری گل انتہائی اہم ہے کہ یہ دی حفاظت نو ٹھپ کے اندر ترنا نہیں، یہ دی حفاظت نو حفظ کرنا بھی نہیں. یہ دی حفاظت میرے نزدیک قبلہ کم از کم ہے میں نو بیان کر سکیا. یہ دے وچ لکھے ہے جائز کی ہے، ناجائز کی، حلال کی ہے، حرام کی ہے، کی کرنا ہے کی نہیں کرنا، ٹرنا کتھے وے رکنا کتھے وے، سونا کتھے وے جاگنا کتھے وے، رونا کتھے وے ہسنا کتھے وے. یہ قرآن جائز اور ناجائز لکھے ہے. جیڑا یہ جائز نو ناجائز کرن دی کوشش کرے، جیڑا یہ ناجائز نو جائز کرن دی کوشش کرے، یہ حلال نو حرام کرن دی ہمت کرے اور حرام نو حلال کرن دی کوشش کرے، جیڑا انہوں ایتھو نپے نا انہوں اندنے وارث قرآن. مولا کائنات انہوں آباد رکھے. بہت شکریہ، بہت قبلہ مہربانی. میں بالکل سادہ مثال دے دینا. اے پیڑیاں جو ڈنگر پھر دینے بچ منہ پا لیندے نے. ڈنگر جڑے ہوندے نا جی انہوں نے کوئی پتہ نہیں ہوندہ کدی پیڑی جیڑا بھی کسی دی پیڑی چھ انجے ہی بڑھ جائے نا ڈنگر ہی ہوندہ ہے. یارا ڈنگر پھر دینے لوگاں دیا پیڑیاں ادھر منہ مارو ادھر منہ مارو ادھر منہ مارو ادھر منہ مارو. اگر کسی دی پیڑی میرا ڈرائیور ہے تو ویلا سی گڈی بیچ چھڑی تو آکھ لگا 2-3 بکریاں لے دیو جب تک گڈی نہیں لیں دے بکریاں لے. میں آکھا گل صحیح ہے بھی ویلا پھر دیں 2 بکریاں لے.
اس نا کوئی کلفا ساگ ہوں کھڑے کی کلفا ساگ کوئی اندر کوئی بوٹی ہے جڑی خاص مہنگی ہوتی وہ کسی مسکین نے بیجی سی وہ بکریاں دی ساری وڈ کے پانڈ تھر دیتے کوئی مہنگا جا کوئی پٹھے سن مہنگی وہ کسی بندے آکھا ہے کتوں اندر نہیں آندا یہ بڑی بوٹی لب گئی ہڑم کری اس آکھا اندر لے کے وڑ جا پتہ لگ گیا نا وارثاں نوں وہ تینوں بھی پوچھن گئے تے مولوی میں پوچھن گئے میں کہا بکریاں بیچو تین تو پتہ ہی نہیں کتوں وڈنا ہے تو کتوں نہیں بہت شکریہ یہ مطلب ہے ماڑا نوکر ہوئے تو وارثاں نوں بھی پریشان کر بہت شکریہ مہربانی کی انہوں بڑھ گیا انہوں پتہ ہی نہیں بکری تو بکری چلو جی بکری کھاندی تو گل اور سی وہ یارہ بکری اس بوٹی چ بڑھ جاندی پاویں کڈی مہنگی سی تو میں کہہ سکتا سا بھائی وہ جانور سی جی بڑھ گیا جی معافی دے دیو ہوں انسان دی شکل دا بندہ جو بڑھ کے لے آیا یہ کی کرنا ہی یہ مطلب ہے دعا کرو کوئی بکری ڈنگر ہوئے انسان ڈنگر نہ ہو کمال ہے جڑا کلفے بوٹی اچھ مرضی نہ بڑھ جائے وہ ڈنگر ہے وہ گل اخوا کے چھڑنی ہے کوئی گل جڑا بھی کسے باغ اچھ بڑھے کسے پیلی چ بڑھے تے بغیر پوچھن تو بڑھے مہربانی وہ ڈنگر ہے میرے عزیزو یہ ڈنگر بڑے ہونا کسے دی پیلی اچھ تے کولوں بندہ گزردہ ہوئے بڑا شریف بھی ہوئے نا چوری صاحب تے وہ کھو والے نو جا کے آندہ ہے وہ پائی جی وہ ڈنگر بڑے جے تو اڑی پیلی جے یہ شریف آدمی انہاں نو دستا ہے ڈنگر بڑے جے آپ کیوں نہیں کٹ چھڑتا مولا بھی تو انہوں آباد رکھے پہ ڈنگر تو اڑی پیلی جے بڑے نے وہ جا کے ڈنگر کٹ چھڑ بچوں اللہ دیا نیک بندے وہ لنگ دا کھو والے نو آواز اندہ پائی جی آج تو اڑی پیلی جے ڈنگر بڑے جے برباد پہ کرتے جے یہ جڑا آوازاں دیندہ ہے یہ بڑا شریف بھی ہوئے تے دس دا پہ کہ میں وارث نہیں بہت شکریہ ہے شریف جڑا آوازاں پہ دیندہ پائی جی ڈنگر وڑ گئے جے آندہ کسے اور ڈیرے نو نہیں آندہ صرف انہوں ہے جڑا وارث ہے قرآن دی قسم جدو یزیدیت جیسے ڈنگر اسلام چوڑے نے پوری دنیا دیا بندیاں صرف شبیر نو آکھیا وڑ گئے جے تو اڈی پہ مولا تو انہوں آباد رکھے کوئی اور وارث ہے ہی نہیں سی میں دوجی مثال دینا مہربانی کی بلا میرے دوستو چھت دے منڈے پجدے ہون گڈیاں چڑھنے والے کبوتر باز او بندہ بولے گا جی دی چھت دے ہون گے بولو اوہی بولے گا نا جی دی چھت دے ہون گے نال دا آکھے گا سانوں کی میں مصحب نہیں پہ پڑھتا میں تو گرمی واسطے اتاری ہے مہربانی وہ آکھے گا سانوں کی جدوں او دے کوٹھے دے ہون گے او تھلے آکھے گا کیڑا ہوئے یہ پنجابی دی سمجھا کیڑا ہوئے کم از کم تھلیوں بولے گا کیڑا ہے کدوں جدوں دے چھت دے آئے گا پرلی چھت دے ہوئے تو اندہ سانوں کی ایتھے آئے تے اندہ کیڑا ہوئے اگے ٹوٹ جاتے وہ اندہ کیڑا ہوئے اگے ٹوٹ جاتے وہ اندہ کیڑا ہوئے جڑے بلے یزیدیت نے اسلام دی چھت تے دڑنگے مارے نے بسرے آڑے آکھیا سانوں کی کوفے آڑے آکھیا سانوں کی مدینے آڑے آکھیا سانوں کی مکے آڑے آکھیا سانوں کی قرآن تے میرا ہاتھ ہے بطول دے پتر نے آکھیا کیڑا ہوئے مولا کائنات انہوں آباد رکھے بہت شکریہ میرا مقصد پیغام پہنچانے اور پہنچنے میں تریوے چیزیں پیش کی تھی کہ بلا وارث قرآن واسطے میں دس رہے ہیں آج شبیر نکلے کیوں نہیں وارث قرآن واسطے ضروری ہے جتنا قرآن پاک ہے وارث پاک ہوئے دوسرا ورثے دا علم ہوئے تیسرا جدوں اس قانون کوئی مروڑن دی کوشش کرے توڑ موڑ دی ادو او نکلے اس قانون دی بقا واسطے ہر شے قربان کر دے اے ہے وارث قرآن اور الحمدللہ نبی انہوں کلیا چھڑ کے نہیں گئے اللہ فرماندہ اور اصل کتاب اللہ سی نستفینا من عبادنا ہم نے چنے ہیں وہ جڑے اللہ نے دی وراثت واسطے چنے سن انہاں دا نبی قرآن دی قسم اعلان کر کے گئے نے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے وعطرتی اہل بیتی میں تم میں ایک نہیں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے ایک میری عطرت اہل بیت ہے یعنی ورثہ بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں
وارث بھی چھوڑ کے جان۔ بہت شکریہ قبلہ، بہت مہربانی۔ اے ورثہ ہے جی، اہل بیت وارث نے جی۔ جنہ بندیاں فرمایا نا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، کہ میں دو شاہ چھڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن تے ایک اپنی سنت۔ میں اتھے بھی نہیں تینوں اگے بدن دینا، بس کھلو جا ٹھیک ہے۔ ایک قرآن چھڑ گئے نے، ایک پھر نبی اہل بیت نہیں چھڑ گئے، اپنی سنت چھڑ گئے نا۔ یار چھڑ کوئی گل نہیں، تسی بھی نہ گھبراؤ، اپنی سنت چھڑ گئے نا۔ نبی سنت کی ہے، کی چھڑ گئے نے؟ قرآن نال کی چھڑ گئے؟ سنت کی ہے، طریقہ اپنا طریقہ چھڑ گئے، اپنا طریقہ چھڑ گئے۔ یہی سنت ہے، یہی دسیا نے۔ میں ایک مولوی پوچھا طریقہ کی نواندہ؟ اے نبی اپنا کردار چھڑ گئے نے دنان۔ میں کہ تو تے اہل بیت تو دور پہ ہٹتا سے کہ اللہ نے نبی نے اہل بیت نہیں چھڑے، سنت چھڑی ہے۔ آج تو سنت چھڑی ہے، میں سنت کی یہ طریقہ کی یہ کردار۔ میں کہ قرآن تے ہاتھ رکھ کے او بندے 10 جنہ دا کردار محمد دے کردار نال ملدا۔ یار نبی سنت بھی چھڑ گئے نے، نبی سنت بھی چھڑ گئے نے تے اپنی چھڑ گئے نے نا۔ اچھا سنت کی ہے جی نبی دا طریقہ۔ قبلہ ساڑھی دلیل دا جواب کسے کو نہیں، صرف بندے سانو مار دے اس وقت۔ نبی اپنی سنت چھڑ گئے نے، چل نبی قرآن دا اپنی سنت چھڑ گئے، تو نبی پاک دی 63 سالہ زندگی دس تستعان نال ویکھاں کہ نبی اپنی پوری حیات طیبہ اچ اپنے طریقے جنیاں تے عمل کیتا ہے۔ انہاں چ کوئی ایسا طریقہ بھی ہے جڑا اللہ دی رضا دے خلاف ہو؟ کیا بات ہے جناب، تو کیا بات آکھن کے نہیں؟ نبی پاک دی پوری حیات طیبہ ظاہری وچ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جڑا اللہ دی رضا دے خلاف گزریا ہو۔ یہ دا مطلب ہے پھر نبی اپنی سنت چھڑ کے گئے ہیں۔ جی اپنی سنت چھڑ کے گئے ہیں تو پھر بندے بھی نبی تو بعد او ویکھنے پہن گے سنت رسول واسطے جنہ دی پوری زندگی اللہ دی رضا چ گزری ہوئے تے جدے 43 سال بت پوجدیاں گزرے ہون او دی سنت ہے نبی دی سنت۔ کوئی گل نہیں، کھلی گل کر لینے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں اس قرآن نو پڑھن لگا جی، آج پہلے مرحلے تے ہی میرے خیال مجلس مکمل کر دینے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے اللہ فرماندہ ہے، اگر تو توجہ کیتی ہوئے تے آیت دا ترجمہ سی، ہم نے وحی کی ہے من الکتابی، اس کتاب سے، هو الحق، جو حق ہے۔ اس دا مطلب ہے کوئی کتاب ہے جدے بچوں قرآن نکلے، کوئی کتاب ہے جدے بچوں قرآن نکلے۔ ایک کتاب چھوٹی جی، کوئی کتاب ہے جدے بچوں نکل کے اے او دے بچوں ہے، اے او دے بچوں، اے او دے بچوں۔ ہن تو بہت شکریہ، تسی اگلی گل تے پہنچ گئے، بچوں دی گل تے بہت شکریہ۔ اللہ میں کہ اللہ وہ کیڑی جدے بچوں ہے؟ اللہ فرماندہ سورہ مبارکہ واقعہ فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم کھاتا ہوں میں ستاروں کے گرنے کی۔ اللہ فرماندہ قسم کھاتا ہوں میں ستاروں کے گرنے کی۔ اے بھی ساڑھے تو علاوہ کسے نو پتہ نہیں کہ ستارے کتھے اترے نے۔ صدقے جاواں وہی اتوں تھلے ستارے کتھے آئے۔ اللہ فرماندہ فلا اقسم بمواقع النجوم، قسم کھاتا ہوں میں 7 ستاروں کے گرنے کی۔ اور یہ پتہ نہیں جی، اللہ قسمہ تو انہوں پتہ بڑیاں کھا دیا قرآن چ، مکہ دی قسم، شمس دی قسم، قمر دی قسم، دن دی قسم، رات دی قسم، لیکن اے دے متعلق جڑی نا تارے دے تھلے ڈگن والی قسم آئے ہائے۔ اس تو بعد اللہ فرماندہ ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم سمجھ سکو نا تو اس سے بڑی قسم میرے پاس ہے ہی۔ اوہ ہوئے صدقے جاواں، اگر تم جان سکو تو اس سے بڑی قسم، اللہ اکبر پہ آندہ ہے، اس سے بڑی قسم میرے پاس ہے ہی کوئی نہیں۔ اور من جاؤ جے تارے دے اترن تو بڑی قسم کوئی نہیں، تے جس دروازے تے اترے آئے تو بڑا دروازہ بھی کوئی نہیں۔ صدقے جاواں، اللہ فرماتا ہے اس سے بڑی کوئی قسم نہیں اگر تم سمجھ سکو۔ میں کہ اللہ گل کی ہے، ایک قسم کھا کے کہنا کی چاہتے ہو؟ فرمایا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ جو قرآن ہے نا یہ بڑی باکرامت چیز ہے پڑھنے کی، یہ قرآن کریم ہے۔ میں کیا اچھا جی کتوں؟ فرمایا یہ جو قرآن ہے نا فی کتاب مکنون،
ایک چھپی ہوئی کتاب ہے جس کے اندر یہ قرآن ہے. ایک چھپی ہوئی کتاب ہے، کتاب مکنون ہے، وہ چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ قرآن ہے. او دے وچوں فی کتاب مکنون. میں کہو کتاب کیسی ہے؟ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون. اس کو مس صرف وہ کرتے ہیں جو کسی کو پاک کر دیتے ہیں، طاہر نہیں. شکریہ. مطہرون، اس کو مس وہ کر سکتے ہیں جو طاہر بھی ہیں اور مطہر بھی ہیں، خود بھی پاک ہیں، پاک کر بھی دیتے ہیں. جیڑی ایتھے گل لکھی ہے دیوبندیاں نے وہ بھی پڑھ دینا، سادہ گل ہے وہ بھی پڑھ لینے. آکھڑنا بھی تجھے ساڑھی گل نہیں پڑھ دے. او فرما دن یعنی یہ وہ کتاب ہے، اس کتاب میں قرآن لکھا ہوا ہے، اس کتاب کے اندر قرآن ہے، وہیں سے اترا ہے. فرما دن وہ لوح محفوظ ہے. محفوظ ہے تو پھر کوئی محافظ بھی درکار ہے. صدقہ جاواں، کیا بات ہے. وہ لوح ہے اور لوح بھی محفوظ ہے، اس سے یہ قرآن اترا. انہاں لکھے ملائکہ کے علاوہ اسے کوئی نہیں چھو سکتا، ملائکہ کے علاوہ اسے کوئی نہیں چھو سکتا. یہ دے بچے لطف ہے جڑا میں تواڈے سامنے پیش کرنے لگا. یہ دا مطلب ہے اے میں مس کر رہا جی، اے ہو گیا جی مس، اے ہو گیا جی مس. یہ بھی ایک مادی چیز ہے، کسی شہر نال بنے تے اے بھی ہاتھ ادھر نال مس ہو گیا. ادھر مطلب مادے نال مادہ مس کر سکتا. ٹھیک ہو گیا. فرشتے کیویں دے ہوندے نے تے کی ہوندے نے کسے نوں ککھ پتہ نہیں. انہاں لوگاں نوں پتہ ہے کہ نوری مخلوق ہے. فرشتہ نور ہے، بولو مہربانی یار، مشہور گل ہے. فرشتہ نور ہے. ملائکہ اس کو مس کرتے ہیں، ملائکہ اس کو مس کرتے ہیں. جب ملائکہ نور ہیں تو کتاب کیسی ہوگی؟ بہت شکریہ قبلہ. اگر نور ہیں تو ملائکہ نور ہیں، تو جس کتاب کو مس کرتے ہیں یہ مطلب وہ کتاب بھی نور ہے. وہ کتاب نور ہے جس سے قرآن اترا، اس کتاب سے قرآن اترا. اور مطہرون کے علاوہ اس کو مس کوئی نہیں کرتا. یہ مطلب ہے جتھوں قرآن نکلے او پاک ہے. اے او دے وچوں ہے، اے او دے وچوں ہے، او انی پاک ہے. ہن سوچ اتریا کتھے؟ نزل بہی روح الامین والا قلبی کا. ہم نے روح الامین کے ساتھ قرآن کو تیرے قلب پر اتارا. جو پاک وہاں سے اتری، سوچ وہ جہاں اتری وہ کتنا پاک ہوگا. کیا بات ہے. وہ نورانی کتاب اتری اور قلب رسول پہ اتری. یہ مطلب ہے اے وے او دے وچوں، اے وے او دے، کیا بات ہے، او دے وچوں اتری کتھے وے؟ قلب رسول تے. مسئلہ حل ہو گیا. جی میں اے وے نا او دے وچوں، اے دا وارث ہوئے جڑا رسول دے وچوں. صدقہ جاواں، آباد رہو جنا. قرآن جتھوں نکلے وہ جگہ پاک ہے، جتھے اترے وہ دل پاک ہے. جڑے منہ جو نکلے منہ پاک ہے. جڑے صفحے تے لکھے صفحہ پاک ہے. یہ دا لفظ لفظ پاک ہے. یہ دا حرف حرف پاک ہے. یہ جتھوں ٹرے پاک ہے. جنہیں بھیجے وہ اللہ پاک. جتھوں اتریا وہ کتاب پاک. جس دل تے اتریا وہ دل پاک. جس زبان چوں نکلیا وہ زبان پاک. جنہیں سانو سنایا وہ رسول پاک تے اے قرآن پاک. اللہ دیا بندے جدو نازل کرن والے تو لے کے اس قرآن پاک تک بچ پلید کوئی نہیں آیا. اے وارث کوئی پلید کیسے بن جائے؟ شکریہ جی، مہربانی. لو جناب اترے ہے اے نبی دے دل تے. کتھے اترے؟ نزل بھی روح الامین والا قلبی کا دل تے اترے. اے سورہ مبارکہ میرے کول جی شعراء
میں بڑا سوچیا دل تے قرآن اتریا، میں اگے بھی ایک بار آخیا سی یہ دل وچ تے خون ہوندا ہے تے نالیاں ہوندیاں نے تے وچ خون گردش کردا ہے تے پمپنگ ہوندی ہے تو پچکاریاں بجدیاں نے، یہ تو کتاب کتوں آ گئی سی؟ حضور بشریت وچ اترے نے، ہاتھ مبارک موجود سن، چہرہ مبارک موجود سی، سینہ اقدس موجود سی تے پھر وچ دل مبارک بھی موجود سی تے جی بشریت ہے، یہ بشریت وچ تے وہ دل ہے وہ تو خون ہوندا ہے، یہ جتوں اترے ہے وہ نور ہے، یہ بھی نور ہے، یہ کتھے اتریا جی قرآن؟ یہ دل تے بس دل کہہ کے سارے گزارا کر لیا، وہ پتہ نہیں سی لگتا، میں 18 کو تفسیرہ کھولیاں، یہ دل کی ہے کتھے اتریا قرآن؟ وہ تو نالیاں ہوندیاں نے بچ خون ہے، نبی دا خون بھی نکلیا، تو پتہ دندان مبارک شہید ہوئے نے، خون ظاہر ہویا نا، جی خون ظاہر ہویا تو مطلب ہے وہ سسٹم ہے نا سارا خون دا، اس دل میں تے خون دا سسٹم ہے، قرآن کتھے اترے؟ آج لوگ کہندے نے میری دل دیاں دل وچ رہ گئی ہیں، کدی آپریشن کریا نکلیاں نے بچوں، اور کسے 70 سال دے بندے دا آپریشن ہویا ہوئے دل دا تے جان لگیا ڈاکٹر آکھیا ہوئے پیا شاپرا بھی نکلیا بچوں، اے لے جو ایک ہی ہے تو نہ آکھیا ہوئے پہ بزرگاں دیاں جوانی دے ویلے دیاں کچھ دل دیاں دل چ رہ گئی ہیں سن آج جے دے دل دیاں دل چ رہ جاندیاں نے تو وہ بچوں ککھ نہیں نکلدا سوائے خون تو، جڑے کو وال بند ہوندے نے انہاں چ گلاں پھسیاں ہوندیاں، اور یار جڑے دل دے وال بند ہوندے گل پھسی ہوندی ہے، شاعر دا آپریشن ہوئے تو شعر پھسیا ہوندا، مولوی دا آپریشن ہوئے تقریر پھسی ہوندی، کچھ بھی نہیں بچ کو قطرہ آیا ہوندا، ذرہ انہوں کٹ دینے صاف کر دینے، کوئی سٹنٹ وغیرہ پاندے نے وہ پھر نال ہی صاف کر دینے، وہ دی خون جاندہ ہوندا ہے، یہ دل دیاں دل وچ نہیں رہندیاں، یہ کیڑا دل ہے جدے تے قرآن نازل ہوا؟ مکمل کر دیا مجلس، بہت بڑے مفسر تے جملے نے، میں سادہ بندہ میں نو پتہ کوئی نہیں، گل وڈی ہے چھیڑ بیٹھا، وہ بھی تہاڈا وڈا پن ویکھ کے چھیڑ بیٹھا، پڑھے لکھے علاقہ ویکھ کے، بابا جی قبلہ تشریف فرمان چو صاحب اتنے بندے جڑے باقاعدہ قرآن نو پڑھ دینے ترجمے تشریح نال انہاں بندیاں چ میں گل کرنا، ویسے دور افتادہ کسے علاقے چ گل کرن والی آئی نہیں، انہوں بندہ سمجھاندہ ہی آپ گش کر سکتا بندہ نو سمجھ نہیں آ سکتی، ہاں البتہ اتھے میں مطمئن کہ گل سمجھی جائے گی، یہ وچ ایک مفسر ملے نے مینوں، انہاں دی میں تفسیر اے نال لکھ کے رکھی ہے چند جملے، انہاں دی مینوں سمجھ آئی ہے، انہوں نے میں سمجھا سکنا جی، اس تو علاوہ کوئی سمجھ میں نو آئے گی تو اور بھی بیان کرانگا، اجے تک وہی فرماندن، وہ فرماندن جس دے قلب پہ قرآن اترا، اس قلب سے مراد وہ عضو سنوبری نہیں جس میں خون دھڑکتا، یہ عضو سنوبری نہیں جو سینے کے بائیں جانب دھڑکتا ہے، وہ تو خون کا ایک لوتھڑا ہے جس میں خون پمپنگ کرتا ہے، قلب رسول پہ قرآن اترا، یہ بڑے بندے گل دس سکتے ہیں ساڑی والی گل نہیں سی، وہ فرماتے ہیں وہ قلب رسول کیا ہے؟ میرے محترم مجمع کو جڑیاں پچھلیاں مجلساں سنیاں نا انہاں جو فائدہ اٹھان لگا، جنہاں علماء نو سنیا سی تے کچھ بھی نہیں، علماء دیاں کیتیاں گلاں سی کر دے جے، میں پہنا علماء دیاں کیتیاں گلاں سی کر کے تے خطیب بنے ہاں، انہاں دی ماں بادری ہے تو تساں الحمدللہ ایسے بندے بیٹھے نے جنہاں علماء نو سنے ہیں، اس واسطے میں سمجھنا میری گل ایتھے پہنچے گی، او فرماندن اور پوری مجلس دے وچ ہوے گی ایک لفظ آ رہی ہے، ایک لفظ او دے وچ یہی میں ویکھنا ہے کیڑا کیڑا فوکس کردا اس لفظ نو، فرماندن یہ قلب رسول جو ہے یہ وہ عضو سنوبری نہیں جو بائیں جانب سینے میں دھڑکتا ہے، بلکہ جس قلب پہ قرآن اترا اس سے مراد نفس رسول کی قوت ہے، ہائے ہائے صدقے جاؤں راضی ہو گیا، کسے تفسیر دی ضرورت نہیں پئی، کسے تفسیر دی ضرورت قبلہ نہیں پئی، کمال ہے دین آلیو کمال ہے، فرماتے ہیں وہ نفس رسول کی مرکزی قوت ہے، میرا خیال ہے جو نفس رسول کی مرکزی قوت ہے اسی کو قوت پروردگار ہونا چاہیے، ہائے ہائے صدقے جامع وہ نفس رسول کی مرکزی قوت ہے جس نے قرآن کو وصول کر لیا، وہ اتنی زبردست قوت ہے نفس رسول کی
جس نے قرآن کو قبول کیا، کیونکہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس نور کو کسی پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کا مطلب ہے اگر اسے برداشت کر گئی ہے تو وہی قوت ہے جو قوت پروردگار ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں تین چیزیں ہیں اس مرکزی قوت میں جس پہ قرآن اترا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے نفس رسول کی قوت۔ اس میں تین چیزوں کا، بہت شکریہ قبلہ، تین چیزوں کا تعلق ہے۔ یہ ترے ستون نے جنہ اتے یہ وزن برداشت کر دیں۔ کیڑا کیڑا؟ شعور رسول، ادراک رسول، ارادہ رسول۔ ہائے ہائے، نفس کی جو مرکزی قوت ہے اس کا تعلق ہے ارادے سے، اسی کا تعلق ہے شعور سے، اسی کا تعلق ہے ادراک سے۔ ادراک، ارادہ اور شعور، اے جڑا قرآن ہے نا، اے شعور رسول، ارادہ رسول، ادراک رسول۔ یہ مطلب ہے کائنات میں نہ کبھی ادراک رسول میں کمزوری آئی ہے، نہ شعور رسول میں کمزوری آئی ہے، اور نہ ارادہ رسول میں کمزوری آئی ہے۔ ارادہ بھی رسول کا مضبوط، شعور بھی رسول کا مضبوط، ادراک بھی رسول کا مضبوط۔ وہ نفس کی جو قوت ہے، نفس رسول، وہی رسول کا ارادہ ہے، وہی رسول کا ادراک ہے، وہی رسول کا شعور ہے۔ یہ قرآن جیسی وزنی کتاب اترے تو جس کے شعور کو کچھ نہیں ہوتا، بخار سے اسے ہذیان کیسے ہو جائے؟ بہت شکریہ قبلہ، کیا بات ہے، میں بالکل قریب آگیا، کلوز کر لیں میں گفتگو۔ شعور، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا ادراک ہو کہ وہ قدر والی رات کیا ہے؟ کہ جس رات میں قرآن اترا، جس رات میں اترا، وہ رات تیرے ادراک میں نہیں آتی، جیسے ادراک میں اترا وہ ادراک تیرے ادراک میں نہیں۔ گل ذرا اونچی ٹوٹ گئی ہے، بہت شکریہ کہ تین چیزوں پہ اگلی گل جڑی لکھ کے کمال کیتی نے۔ فرماتے ہیں یہ سنو، یہ تو لمبی بحث ہے جی، بڑی سادگی نہ لکھیا نے، لیکن ایتھے ہی بیان کر سکنا۔ فرماتے ہیں کہ حضور حواس ظاہری سے قرآن کو نہیں لیتے تھے، حواس ظاہری سے قرآن کو نہیں لیتے تھے کہ جبریل سناتے تھے اور نبی سن سن کے یاد کرتے تھے۔ فرماتے ہیں اگر سن سن کے یاد کیا ہوتا تو قلب پہ نہ اترتا، کان پہ اترتا۔ آئے ہائے، قرآن حضور کے کانوں پہ نازل نہیں ہوا، صدقہ جامع قلب پہ نازل ہوا، جس کا تعلق ارادے سے ہے، شعور سے ہے، ادراک سے ہے۔ اس ادراک پہ قرآن اترا، اس شعور پہ قرآن اترا، اس ارادے پہ قرآن اترا، وہ اسی نفس رسول کی قوت، نفس رسول کی قوت۔ اور میں نہیں پتا اگر کوئی بندہ آکھے کہ یار ہو سکتا ہے کہ پھر رکاب دے ایک پاسے پیر رکھے تے دوسرے پاسے پیر رکھ دے نو اے سارا قرآن پڑھ جائے، اے ہو سکتا ہے، اے ہو سکتا ہے، لیکن تیرے ادراک سے باہر ہے، ہو سکتا ہے لیکن تیرے شعور سے باہر ہے۔ اوہ ہو تو سکتا ہے لیکن تیرے شعور و ادراک سے باہر ہے، کیونکہ اس بندے کے متعلق یہ بات ہے، اس اکمل کے متعلق یہ بات ہے کہ اسے پیر رکھتے تھے، دوسری طرف رکھتے تھے، پہلے پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ اب قرآن اترا جب نفس رسول پہ ہے تو یہی تو وہ ہے جسے رسول نے کہا تھا انفسنا وانفسکم، مبالے میں تم اپنے نفس لاؤ، محمد اپنا نفس لے گیا۔ ہائے 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 ہائے، مولا
مولا تعالیٰ آباد و شاد رکھے، وہ جو خود نفس رسول ہے، یہ مطلب کہنا بجا ہوگا کہ اگر رسول کے نفس کو علی کہتے ہیں، اور نفس تین چیزوں کا مرکز ہے، شعور بھی ہے، ارادہ بھی ہے، ادراک بھی ہے، تو مان لے دنیا محمد کے شعور کو بھی علی کہتے ہیں، محمد کے ادراک کو بھی علی کہتے ہیں، مصطفیٰ کے ارادے کو بھی علی کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ فرماتے ہیں حضور ہوا سے ظاہری سے وحی کو نہیں لیتے تھے، لفظ بڑا خوبصورت ہے آخری۔ فرماتے ہیں حضور اس طرح وحی کو قبول کرتے تھے، اسی طرح وحی کو لیتے تھے، اسی طرح وحی کا ادراک وحی کا ادراک اس طرح کرتے تھے جس طرح اپنے وجود کا ادراک کر۔ نبی وحی کا ادراک کانوں سے نہیں کرتے، پورے وجود کو جس طرح محسوس کرتے تھے بس اسی طرح وحی کو محسوس کرتے تھے۔ میں ان محسوس پہ کرنا کہ میں ہے وہاں، تسی بھی محسوس پہ کرتے ہو نا، تسی ہے ہو، بس انہوں میں اپنی زبان سے سمجھا دینا۔ اے نبی جی میں محسوس کرتے سا نا میں ہوں، بس احساس کر لیتے تھے کہ وہی ہے، بس 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 حضور کا وجود ہی وہی تھا۔ اس گل علامہ اقبال سمجھے جی رحمت اللہ علیہ، اور ٹر گیا دنیا تو لوکاں سمجھیا ایک پہلا تختی ہوئے اور لوح محفوظ لو تختی نو اندر اس تختی تے قرآن قلم نے لکھے، اگوں ہن تک کوئی نہیں جمعیا جس لکھیا ہوئے قلم آٹومیٹک تو نہیں سی نا، آخر کوئی ہاتھ ہو تو قلم چلتا ہے۔ اگر لوح محفوظ پہ قرآن لکھا گیا، اگر اللہ نے لکھا تو اللہ تو امر کرتا تو لکھا جاتا۔ یہ لو کا مطلب کیا ہے؟ یہ قلم کا مطلب کیا ہے؟ اگر قلم کی قسم قرآن نے کھائی ہے تو خدا را اپنے شعور پہ دستک دو کہ ہر قلم کو کسی ہاتھ کی ضرورت ہے۔ ہائے ہائے، اور وہ ہاتھ صرف اللہ کا ہو سکتا ہے، اور جو ہاتھ رکھے وہ اللہ ہوتا نہیں۔ ایدہ مطلب ہے لوح محفوظ پہ لکھنے والا کوئی تو ید اللہ تھا۔ ہائے 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 ہائے، لکھا گیا اسا اے قرآن جی، اے لکھے ہے جی، کسے پریس جی لکھے ہی، وہ چلو کمپیوٹر واسطے بھی ہاتھ تے چاہی دا نا، او یارہ تسی انجے جی لکھ دے ہو یار، روز میسج کر دے ہو، کد نہ کر دے ہو جیب نہ آباد رہو یار، میسج کر نہ کر دے، اوہ میسج ہاتھ نہ لکھا جانا، یہ بھی میسج ہے تے لکھے ہے تے کسے ہاتھ لکھے ہے نا لوح محفوظ سے۔ اصل سمجھا ایک لو ہوندی ہے، ایک کاغذ یا تختی ہوندی ہے، او دے اتے لکھا جاندہ ہے۔ اچھا ایک لو ہو گئی ٹھیک ہے، ایک قلم ہو گیا ٹھیک ہے، ان نبی پاک نو کی سمجھ دے؟ علامہ اقبال نے آکھا مت سوچو کہ وہ قلم، وہ وحی، وہ لو، وہ فرماتے ہیں لوح بھی تو، ہائے ہائے بھائی کیا بات ہے، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، کیا بات ہے جناب، تیرا وجود الکتاب، کتاب الگ نہیں، نبی کا وجود ہی الکتاب ہے۔ اگر تو سمجھ گیا ہے کہ نبی کا وجود الکتاب ہے تو سوچ یہ پوری کتاب جس کے سامنے اٹھ کے کھڑی ہو جائے۔ کی سن رہے ہیں؟ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ اگر نبی کا وجود ہی کتاب ہے، وہ کون تھے جو کبھی کتاب کے اس طرف آتے ہیں؟ کبھی کتاب کے اس طرف آتے ہیں، یہ مطلب حضور دا وجود کتاب ہے، وجود ہی کتاب ہے، وجود ہی کتاب ہے۔ اے قرآن کتاب ہے، بولو پاک ہے، تے جے وجود الکتاب ہے تے پھر وجود ہی پاک ہے، وجود ہی پاک ہے۔ قرآن ورثہ ہے، نبی پہ اترا ہے،
اس کے وارث قرآن تے ہاتھ ہے. بابا جی تواڈے کو دعا لین لگا. صرف وہ ہیں جن کا وجود نبی کے وجود جیسا. تیرا وجود آل کتاب. اوے بندے گندی تھا تے اللہ اکبر نہیں لکھتے, بندے گندی تھا تے نعرہ نہیں لکھتے. دیوار صاف ہوئے تو ادھے بسم اللہ اور اللہ اکبر لکھا جاندہ ہے. ورقہ صاف ہوئے تو تے کلمہ لکھا جاندہ ہے. میرا قرآن تے ہاتھ ہے. میں پڑھیا امام موسیٰ کاظم کے بھی بازو پر, امام آخر الزمان کے بھی کندھوں پر آیات قرآن لکھی ہوئی تھی. وہ وجود وارث کتاب ہے جن کے وجود قرآن کے لکھنے کے قابل ہیں. اور جس بچے کے دنیا میں آتے ہوئے اور جسم پہ قرآن لکھا ہو کہ اسے بھی غسل کی ضرورت ہے. جتنی کتاب پاک ہے اتنے وارث پاک ہیں. جدوں اس ورثے وچ گڑبڑ پیدا کرنے دی کوشش کی گئی, پورے مدینے چو صرف وارث قرآن اٹھیا. کسے کیوں اٹھنا سی؟ لوگ آندے نے تیاں لوکاں دیاں وسدیاں رہیاں تے اجڑ گئیاں زہرا دیاں بیٹیاں. قبلہ اور وارث ہی کوئی نہیں سی. میں پھر پیانا اور وارث کوئی نہیں سی. اے جننے مکان نے سال بعد آ کے وارث کھولے تو پھر وہ پتہ لیندہ کتھے کتھے خرابی ہے. کھولتا بھی وارث ہے تو سواردا بھی وارث ہے. وارثاں تو بغیر شیواں اجڑ جاندی ہیں. اے سامنے بیٹھے نے شیر بادشاہ لال بادشاہ. قبلہ وڈے دنیا تو رخصت ہو گیا, فانی تو زندہ موجود نے. اس دنیا تو رخصت ہوئے تو پیچھے پھر وارث موجود نے. موجود نے تو کپڑا بچھایا جاندہ ہے, تکیہ رکھا جاندہ ہے, دسیا جاندہ ہے پہلا اتھے اے بیٹھتے سن تو پھر وہ اے بیٹھ گئے. یہ مطلب ہے وارث موجود ہے. کتنا تسی محسوس کر دے ہو کہ خالق تیرا احسان ہے کہ وہ گئے نے تو سانو وارث دے دیتے ہیں. قبلہ اللہ کدی بھی ایسی شیواں بے ورثہ نہیں چھوڑتا. اللہ نے وارث دیتے نے, وارث دیتا ہے تو مدینے اس یزید نو چیلنج کیتا ہے میں تیاں لے کے بھی آ رہا ہوں, میں پیڑاں لے کے بھی آ رہا ہوں. یہ جناب علی اصغر تے جناب سکینہ دی ضرورت سی کربلا ہے. اتھوں جننے نکلے نے باقاعدہ نکلے نے, کوئی حادثہ نہ سمجھنا. اگر انہاں منصوبے نال سارا کچھ کیتا ہے تو زہرا لال بھی منصوبے نال نکلے ہیں. حضرت علی اصغر تے جناب رباب دے دوویں اولاداں نے, دوواں دا اتنا کمال ہے اس کربلا دی کہانی ہے. اس یزید نے بے غیرت نے لوگاں نو کہہ دینا سی تخت کھون واسطے میرے خلاف بغاوت ہوئی ہے, اوتھے لڑائی ہوئی ہے. ایک اصغر دا سر ویکھ کے بندے آنکھیں لڑائی نہیں ہوئی. ایک بی بی سکینہ نو کہہ دینا. روایت ہے زیادہ دیر آج نہیں لیندہ, پچھلی باری سنا گیا, لیکن چونکہ 28 رجب ہے میری روٹین ہے, اس دن روایت ضرور پڑھنا. مدینے دے مضافات چو بندہ مدینے سودا لینا ہوندہ سی. مرکز شہر جی میں جیلم تو لوگ لے ہوندے نے, دینے تو لوگ لے ہوندے نے, پنڈاں دے بندہ جمعے نو سودا کھڑتا سی. جمعے تو بعد دکانہ کھول دیا سن. 28 رجب نو جمعہ سی. اس سودا لینے واسطے آیا تو جمعہ پڑھ کے فارغ ہویا, باہر نکلیا تو دکانہ مدینے دیاں بند سن. یہ گنوار بندہ سی, بالکل عام سادہ بندہ سی, جنہوں بے وقوف جا بندہ آندن, یعنی گنوار جا. انہوں صرف اپنے سودے نال غرض سی. یہ دکانہ بند رہیاں, بندے گھرانوں ٹر گئے, مسجد چوں نکل کے تے مدینہ اس نے سنسان سی. یہ واپس مسجد جایا تو ایک بندہ پہ نکلتا سی. انہوں اس پوچھیا بھی آج دکانہ کیوں نہیں کھولیاں. اس آکھیا تو نوارد ہیں؟ اس آکھیا نوارد ہاں. 8 دن بعد آنا صرف سودا کھڑنا, میں پورے مدینے بھی نہیں جانتا, 4 دکانہ نو جاننا جتو سودا کھڑنا. اس آکھیا اندر آ جا. مسجد اندر کھڑ کے اس کان کو منہ کر کے آکھیا محمد دا لاڈڑا مدینہ پہ چھڑ. وہ مطمئن نہ ہویا, کہنے لگا میں تینوں پوچھیا کچھ دس دا کچھ. میں پوچھیا دکانہ بند کیوں نے؟ ہو سکے واقعی تو بہت سادہ بندہ, تینوں پتہ کوئی نہیں. پورا اندر مزید اندر لے گیا, مسجد سنٹر, مسجد نبوی دے سنٹر جا کے کان کو منہ کر کے کہنے لگا اگوں نہ پوچھیں وہ دیاں پہنا بھی نال پیا جاتا, وہ دیاں بیٹیاں بھی نال. مطمئن نہ ہو. کہنے لگا تیاں پہننا بھی لوگ سفر کرتے رہتے ہیں, دکانہ بند کیوں نے؟ کہنے لگا آخری گل دسنا تیری سادگی دی وجہ تو. تینوں کدی پتہ ہوندہ نا وہ کون نے جڑیاں باہر پیاں نکلتی ہیں, کہ دوبارہ تو یہ سوال نہ کرتا, تیرے علم چ نہیں. یہ جڑیاں آج پیاں نکلتی ہیں نواسہ رسول نہ, یہ کدی ہمسایاں دے گھر بھی نہیں گئی, بازار جو گزر کے کسی دکان تک نہیں گئی.
انہاں دے گھر اندر ہے تے اندر ہی نانے دی قبر ہے. انہاں اندروں اندر جانا ہوئے نا نانے دی قبر تے رات نو کدھر جاندیاں نے. تینوں پتہ کوئی نہیں لگتا میں تینوں کی بیان گا. کہنے لگا دکانہ کھلنیاں نکلنی. ہو سکے نہیں اے عباس بند کرائیاں نے. عباس کون ہے؟ انہاں کہ حسین دا بھرا ہے، علی دا بیٹا ہے. ہو سکے میں ایسی جگہ کھڑا کر جتھوں میں ویکھاں شریف اجڑ دے کے یہ اتھے کھلو گیا جتھوں سے بندے کھلا رہا. یہ اوٹ چو ویندا رہا سیدھاں دا دروازہ. امام دیا نظروں تو کوئی شے پوشیدہ نہیں ہوندی. امام نے بھی انہوں اس واسطے برداشت کیتا کوئی تے ویکھے میں کیویں لٹیا گیا. اور روایت میرے تک تاں ہی پہنچی ہے کہ بلا جے وہ بندے ویکھے تھے جو اس ویکھے ہے میں پڑھ دینا. آندہ میں انج کھلو گیا ایک تاغ دے پیچھے ہو سکے دور کھڑا رہا کہ او حویلی دا دروازہ ہی اتھوں نکلنے نہیں. جنہ واسطے دکانہ بند کریں جڑی. آندہ میں لک کے چھپ کے کھلو گیا. نگاہ میں ویکھیا وہ دروازہ کھلیا، پردہ اٹھایا، اندروں ایک وجیح چہرے والا خوبصورت نوجوان نکلیا. 30-32 سال دے درمیان ہو دی عمر لگ دی سی. کسے شیعہ نو دسن دی لوڑے کون سی؟ نہیں دستا میں تہانوں بھی دساں کیوں دساں. 30-32 سال دے درمیان دی زندگی، وجیح چہرہ، خوبصورت نوجوان، ہاتھ کرسی. آندہ اس کرسی لے آ کے باہر گلی چ رکھی. میں انہوں سردار پہ سمجھتا تھا پورے عرب دا. لیکن جدوں اس اپنی آبال آ کے کرسی صاف کرنی شروع کی تھی ادوں میں سوچیا جدا نوکر اتنا حسین ہے خدا جانے دا سردار کتنا خوب. عزاداران شبیر اندر پھر اندروں 3 نکلیاں ہستیاں. درمیان چ ایک بزرگ سی جدا سر تے امامہ واقعی بڑا حسین و جمیل سی لیکن وہ لگدا بھی دا بھی سردار ہے. آجڑے ویلے وہ باہر نکلے ہیں ایک شہزادہ چاند تو سونا او دے سجے پاسے، ایک شہزادہ چاند تو سونا او دے کھبے پاسے. چاند نے داغ نے انہوں دے چہرے بے داغ سن. نہ تو انہوں تو نہیں میں دسنا توڑی معرفت بلند ہے. آندھا ایک 17-18 سالہ دے درمیان سی، ایک 12-13 سال آباد رہو جناب. آندھا کرسی تے بزرگ بہ گیا، دو پاسے بچے کھڑے ہو گئے. پھر نوجوان مصروف عمل ہو گیا. یہ پچھوں ایک گلی چو ڈاچی لے ہوندہ سی ناکا اونٹنی بوئے کے باندھا سی. سب تو پہلے اس بانس لگتے جنہ تے شاہ میں آنے لائے جاندے. وڈے بانس چھوٹے بانس لد کے بننے کلے نے آئے آکھن آڑے ہو توڑی معرفت تو سر اے بن کے اس اونٹ اٹھایا تے گو آواز دیتی محمد. آندھا گلی جتھوں مڑتی سی اتھے محمد نہ آندھا ایک بندہ کھڑا سی. انہوں نے ناکہ دے کے وہ لے گیا اگے جا کے کدھر اس بند دیتا پھر وہ خالی آ گیا مگر وہ اس ناکہ لے آندھی اس پھر بستر بدھے وہ بستر جڑے نا جی وہ بھی بدھے. پھر شام آنے خیمے بدھے. پھر اس کھانے دے برتن ایک اونٹ دے پھر اس پکان والے برتن. آندھا جنہ سامان اس لدیا نا میں نو شک پہ گیا جنہیں ٹر چلے نے انہا واپس نہیں آؤ. آندھا جدو سامان والے ناکے آباد رہو کے چلے گئے 2-3 منٹ نے باقی. آندھا پھر ایک نے ناکہ لے آندھی جڑی محمل والی سی ادو میں نو سمجھ آئی کوئی بیبیاں بھی جانا چاہتی. آندھا انہوں ناکہ بٹھائی محمل اٹھتے سی اس بسم اللہ کر کے پردہ اٹھایا اندروں ایک بی بی آئی. آندھا میں نہیں دیکھ سکیا پردہ سی مکمل اتھے بھی پردہ. البتہ اس سونے نوجوان نے نکیل نو ہاتھ پا کے نہ اونگ دے تے نال اپنا زانو رکھے. اس عزت والی بی بی نے او دے ایتھے پیر رکھیا ایک ہاتھ محمل نو پایا تے عزت دار بی بی سوار ہو گئی. پردہ اس تھلے سٹیا تے محفوظ کر کے محمد اے ناکہ او دے حوالے کر دیتا آگے لگے. آندھا کئی بیبیاں اس طرح سوار ہوندیاں رہیاں جڑا میں نو شک پیا سی انہاں پیچھے نہیں آنا پکے ٹر چلے نے. آندھا میرا شک یقین چ ادوں بدلیا جدو ایک بی بی برآمد ہوئی جدی گود چ بالکل چھوٹا بچہ سی. میں نو سمجھ آ گئی یہ گھر کوئی بھی نہیں رہن والا. اگر پیچھے رہندی نا مجبوری نال تے بی بی رہندی جدے کو چند دنوں دا بچہ. آندھا انہوں احتیاط نال سوار کرا کے پردہ تھلے سٹ کے انہیں اگے پیجے ہیں. میں سمجھیا بس انہوں سواریاں ٹوٹ گئیاں اے فارغ ہو گیا. میں ارادہ کیتا جاندہ ایک دم اس تلوار نیام چو کٹی تے بازار دے وچ کھلو کے سجے کھبے بیٹھ کے کہنے لگا الحجا. آندھے اس غیر معمولی کام تے میں پھر کھڑا ہو کے بیکھیا
ہوں تمہیں سمجھ آ رہی نا اندروں کون آنے والا ایک ہی لفظ ہے میں کسی کا نہ ہوں تو ہوں بھی نہیں منا لینا آندہ جڑے میرے الحجاب کہہ کے اس پردہ کرا دیتا کوٹھے تے چڑھے بچے بھی پیچھے کھوڑ گئے پرندیاں دیاں پروازاں روک گئیاں پورے مدینے چنسی جی میں سالوں کا روک لائے نے اے دے الحجاب جتنا روب سی جدوں گلی چ مکمل سناٹا چھا گیا اس دروازے دا پردہ اس اٹھایا اندروں 18 کنیزاں دے جھرمٹے ایک مخدرہ عصمت دا قدم گلی چایا نہیں سمجھ آ رہی کون ہے کوئی گل نہیں پہلا قدم اس مخدومہ دا گلی چایا آندھا ہن تک کو بزرگ بیٹھا سی وہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا اس دوڑ کے آ کے کندھے نو سہارا دیتا وڈے بچے نے پیرا تھلے ہاتھ رکھے چھوٹے نے چادر سنبھالی عباس نے درود دی آواز آئے جو بی بی نو سوار کرایا اے مسلمانوں آجا 28 رجب اے او بی بی ہے جڑی 11 محرم نو کدی سجے ویندی سی کدی کھپے وے گیا دی سی کتھے ڈر گئے ہو اے میں نو سوار کران والے آندھے بی بی سوار ہو کے اگے گئی تو سردار کوڑے تے بہ گیا وہ کوڑے والا بدیا ہویا تے کلہ رہ گیا 32 سال دا عباس آندھا میں سمجھے عباس گل موک گئی ہے یہ سوار ہو کے بزرگ بھی ٹر گیا دووے شہزادے کوڑے دے نال نال ایک کو جملہ آندھا جتھوں گلی مڑنی سی سال بعد پڑھنا اس روایت جتھوں گلی مڑنی سی اتھوں پھر مکان نظر نہیں سی آنا اتھوں ٹرے نے دروازے اگوں جا کے آج مڑنا سی تو پھر ایک گلی نظر نہیں سی آندی آندھا اتھوں تک کوڑا گیا اس سردار شبیر دا آندھا اتھوں جدوں مڑن لگا نا اے جملہ ہے سال بعد جیڑا اثر بہنا میں اپنے صاحب نال کسی دا میں نے پتہ نہیں راوی آندھا وہ گھوڑا مڑنے لگا تھا کہ اس بزرگ نے اس گلی کو حسرت سے دیکھا کدی نہ رو میں دعا کون آندھا اس جانے والے سلطان نے اس گلی کو مڑتے ہوئے حسرت سے دیکھا آندھا مجھے شک پڑ گیا کہ جس انداز سے اس نے مڑ کے دیکھا ہے ابھی اس کی سب سے قیمتی شے اس گھر میں موجود ہے میں سمجھا سی سارے ٹر گئے نے لیکن جی میں اس پلٹ کے ویکھیا آواز رہو جی میں نو شک پہ گیا آجے کوئی بڑی بڑی قیمتی شے ایدی اس گھر چ موجود ہے اندھا وہی گل ہوئی ایک دم پردہ اٹھیا 2 ضعیفہ بیبیاں دے سہارے ایک 6-7 سال دی مخدومہ دا قدم برکے والی دا آیا بازار اس نوجوان نے آکھیا یا سیدی اے میرا سردار تو میرا مولا واپس آؤ آندھا سردار دھوڑ دے واپس آئے گلی بچ وہ جڑا کرسی والا سی مٹی تے بہ گیا آخری جملہ کرسی والا مٹی تے بہ گیا تو چھوٹی بی بی دا ہتھاں دوہاں چ منہ لیا اینج چہرہ آندھا برکے وچ بی بی سی میں نہیں ویکھ سکی چھوٹی جی بی بی برکے وچ انہیں دوہاں ہتھاں چ اپنا چہرہ لیا میں نو انہاں دی گفتگو چ پتہ لگا اے پیو ہے عباد روجی وہ دی بیٹی ہے انہیں اینج پھڑ کے نا آخری جملہ تو ویکھ کے آکھیا بیٹی کیوں آئی ہے آندھا چھوٹی مخدومہ چپ ہوئی تے اس پھر سردار نے آکھا میری بیٹی میں نے دسو نا تسی باہر کیوں آئے ہو جدو طے ہو گیا تو نہیں جانا جدو طے ہو گیا اکبر نہیں رہنا اس بی بی آکھا ہاں بابا میں نے پتہ ہے میں جانا نہیں اکبر نے رہنا نہیں فرمایا جس کام واسطے آئے ہو او دسو سن لو تو میں نے اجازت دے دیو بی بی فرمایا بابا جان دی میں ضد نہیں کر دی تیرا حکم ہو گیا اکبر نو رکھن دا اصرار نہیں کر دی تیرا حکم ہو گیا ایک منت کرنی ہے بیٹی گل کر فرمایا محلن یا ابھی ایک کوئی حسرت ہے ذرا آہستہ آہستہ جاؤ اے ذرا ہولی ہولی ٹر ہے میرا پردیسی بابا میں جاندے آنو دیر تک ویکھا ذرا آہستہ آہستہ ٹرو میں جاندے آنو کافلہ دیر تک ویکھا تو سا ہونا کوئی نہیں میں بچنا کوئی